ربنا صل على احمد خیر المرسلین. اور اللہ تعالیٰ کے اکثر اوامر جتنے بھی ہیں، اب دیکھیں ایک پاک آدمی ہے، مولا نے آپ کو حکم دیا ہے، مثلا آپ لوگ 22 رجب کے کنڈے بناتے ہیں، جی کیسے با وضو ہو کر کمرہ بھی دھویا جاتا ہے، لکڑیاں بھی دھوئی جاتی ہیں، صاف ستھرا پاک پاکیزہ ماحول بنا کے 22 رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. نیاز ہے مولا کی، جب بھی آپ نیاز دینا چاہیں میں آپ سے یہ عرض کروں گا، فقط 22 رجب کے کنڈوں کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، آپ طہارت کرتے ہیں، آپ نہاتے دھوتے ہیں، کمرہ دھوتے ہیں، لکڑیاں دھوتے ہیں، باقی سال کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہونا چاہیے. مولا کی نیاز ہے، ایسے ہونا چاہیے نا. طہارت پاکیزگی عبادت ہے نا، تو وضو بھی عبادت ہے، غسل بھی عبادت ہے، طہارت بھی عبادت ہے جی. اسی طرح ہم بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں تو ہمیں مجلس کے لیے بھی وضو کر کے آنا چاہیے. کتنی سی دیر لگتی ہے؟ ویسے بانی حضرت انشاءاللہ شاہ صاحب کی بلا امام بارگاہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں، تو دیکھیں امام بارگاہ کی ایک اپنی برکات ہیں، واقعاً اپنی برکات امام بارگاہ کی. یہ آپ لوگوں کی جو مجالس ازا قائم ہو رہی ہیں یہاں پہ، اس امید سے کہ مستقبل میں امام بارگاہ وجود میں آ جائے گا. اور اگر امید نہ ہو امام بارگاہ کے وجود میں آنے کی تو کچھ لوگ کچھ وقت مجلس کرواتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور امام بارگاہ بھی اگر بنانا ہے، خود امام بارگاہ بنانا عبادت ہے. ازا خانہ یہ مولا حسین، زہرا کے لال کا ازا خانہ، ایک مخصوص جگہ کہ جہاں ہم ماتمداری کر سکیں، جہاں ہم بیٹھ کے گریہ کر سکیں. کہاں سے سیکھا؟ بی بی زہرا سے سیکھا. بیت الحزن تھا بی بی کا؟ نہیں تھا. جاتی تھیں بی بی؟ نہیں جاتی تھیں. لیکن متاسفانہ مسلمانوں نے وہ بیت الحزن بھی توڑ دیا تھا. یہ آج امام بارگاہوں میں بم دھماکے اور امام بارگاہیں خراب کی جاتی ہیں تو تعجب مت کریں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. نہیں، یہ شروع سے آ رہا. بی بی زہرا جب گئی تھیں کس کو رونے کے لیے گئی تھیں؟ بابا کو رونے کے لیے گئی تھیں، اپنے بابا پہ بین کرنے کے لیے گئی تھیں. بابا نہ کہوں خاتم المرسلین کو رونے کے لیے گئی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے بچھڑ گئے، ہمیں برداشت کرنا بڑا مشکل ہے آپ کا فراق، آپ کا جدا ہو جانا ہم سے بڑا. یا رسول اللہ آپ کا تخت، آپ کا منبر خالی نظر آتا ہے، آپ کی بیٹھنے کی جگہ خالی نظر آتی ہے، وہ گلیاں آپ سے خالی نظر آتی ہیں جس میں کبھی آپ آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، جن گلیوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے. بی بی یہی بیان کرنے جاتی تھی نا. لیکن مسلمان نے کیا کیا؟ وہ بیت الحزن جو بی بی کا بنایا گیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے توڑ دیا. تو وہ مسلمان جنہوں نے بی بی کا بیت الحزن توڑ دیا، آج وہ امام بارگاہ ٹوٹ جائے یا توڑیں تو تعجب ہے؟ نہیں. یہ حقیقت میں شیعوں کے دشمن نہیں ہیں، آپ جن کے شیعہ ہیں یہ اس وجہ سے دشمن ہیں. اور حقیقت میں پتہ ہے کہ ان کے دشمن ہے؟ رسول اللہ کے دشمن. آج کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا ایک مولوی صاحب کا، مولوی صاحب محرم کے خلاف بول رہا ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا مفتی کسی ایسے عام بندے کام نہیں ہے مفتی سے ٹکر لے. اچھا مفتی کے ہاتھ بڑے اونچے ہیں، آپ کو زندان میں ڈلوا سکتا ہے. آپ اگر کوئی یوٹیوب وغیرہ چینل بنائیں گے تو ہیک کروا سکتا ہے. مفتی آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو وہ ایک حدیث جو حدیث پڑھ رہا ہے وہ حدیث صحیح و سند ہے، لیکن اس حدیث سے جو مطلب نکال رہا ہے وہ غلط ہے. حدیث یہ ہے من تشبہ بقوم،
جو شخص اسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہے، وہ اسی قوم سے ہی معشور ہوگا۔ اس میں کہیں شیعوں کا نام آیا ہے؟ مولوی صاحب نے یہاں سے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ اگر تم سبیل لگاؤ گے، کالے کپڑے پہنو گے، ماتمداری کرو گے، تو رسول پاک یہاں پر فرما رہے ہیں تو پر تم ان کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ آگے ایک اور حدیث پڑھی جو کسی اور کتاب میں ہے، اور وہ حدیث کا آخری حصہ، پوری حدیث نہیں۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ حدیث پوری نہیں، حدیث کا آخری حصہ۔ وہ حدیث کافروں کے بارے میں ہے، اس نے وہ حدیث کا حصہ اٹھایا، اس حدیث کو اٹھایا، دونوں کو اکٹھا کیا، شیعوں پہ فٹ کیا۔ یہ کام ہوا، یہ ایمانداری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں فقط دکاندار بے ایمان ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں فقط گوالا بے ایمان ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں فقط ڈاکٹر بے ایمان ہو سکتا ہے؟ فقط ڈرائیور بے ایمان ہو سکتا ہے؟ جتنا بے ایمان مولوی ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ دین فروش خدا کے دین کو بیچ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ آل محمد کے ساتھ کوئی نہ رہے، آل محمد کا غم کوئی نہ کرے۔ اچھا، رسول پاک کو کیوں زہر دیا گیا؟ رسول پاک کے اوپر کیوں مختلف قسم کی تہمتیں اور قسم قسم کی باتیں کی گئیں؟ فقط اس لیے چونکہ رسول پاک اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بھی آپ کے امت نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، چونکہ رسول اللہ اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ اوپر سے آ گئے ہیں، آپ لوگ اہل بیت کا ذکر کریں گے اور کوئی کچھ نہیں کہیں گا۔ تو عرض کرتے چلوں کہ مضبوط ایمان چاہیے، مضبوط ایمان چاہیے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی اوہو ہم تو شیعہ کی طرف آ گئے، یہاں تو بڑی مشکلات تھیں، یہاں تو پتہ نہیں تھا۔ یہ پہلے سے جو ہے وہ مہم۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ پردے کے بارے میں آج کہہ رہا تھا۔ پردے کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے خطرناک تو نہیں ہے نا؟ اور انشاءاللہ بیویاں بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حکم قرآن ہے۔ اگر محرم ہماری نماز ٹھیک کرا جائے، ہمارا پردہ ٹھیک کرا جائے، ہماری زندگی گزارنا ٹھیک کرا جائے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ کربلا سے زندگی چاہیے نا۔ وہ کون سی کربلا ہے جو زندگی دیتی ہے؟ ہم کہیں کہ محرم میں ایسا بندہ بلائیں جو آدھا گھنٹہ آ کر کے ٹھہرے، اب نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ آ کر کے جو ٹھہرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انہی کی وجہ سے قوم پر بہت سارے اعتراضات آئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شیعوں کے ہے، اس نے کوئی حدیث آگے قوم ہے جناب واہ واہ کر رہی ہے۔ بھی آپ مولا کا ٹھیک ہے قصیدہ پڑھنا ہے، آپ پڑھیں سنائیں، تو اس آ کے ساتھ یا گانوں کے طرزوں کے قصیدوں کے ساتھ آپ کو زندگی ملے گی؟ آپ کا وضو ٹھیک ہوگا، آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، کیا ٹھیک ہوگا آپ کا؟ محرم کیا آپ نے، 10 دن محرم کیا، کروڑوں روپے خرچ کیے، آخر میں حاصل کیا ہوا؟ یہ محرم اللہ کے لیے کیا تھا یا ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کرنا چاہتے تھے تو آپ کو کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے تھا جو اللہ کی طرف آپ کا راستہ ہموار کرتا، آپ کو پاک و پاکیزہ بناتا، آپ کی زندگی پاکیزہ کرتا، آپ کو جینا سکھاتا۔ اور حقیقت ہے درس کربلا یہی ہے، سب سے پہلے طہارت، پاکیزگی۔ آپ کوئی باب کھولیں، دیکھ قرآن مجید خود فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو وہی فقط وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاکیزہ ہے۔ یعنی پہلے وضو کرنا ہوگا، پھر قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا ہوگا۔ قرآن مجید کے الفاظ بلکہ رسول پاک اور انبیاء کے نام جو لکھے ہوتے ہیں
بلکہ مولا علی کا نام لکھا ہے کہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام کہیں لکھا ہے۔ آپ کا اگر وضو نہیں ہے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جو فرما رہے ہیں بسم اللہ، اگر وضو نہیں ہے تو آپ ہاتھ 5 تن پاک کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پہلے وضو کرنا ہوگا اور بعد میں انبیاء کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اپنی گاڑی کے آگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا حسین لکھوا دیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے، پتہ ہے کیا کریں؟ ایک پتلا سا پلاسٹک ملتا ہے، اس پہ چسپ کرتے ہیں، پھر چاہے ہاتھ لگتا رہے دھلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے شیشے کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے ہاتھ لگایا تو گناہ کمایا۔ جن کے نام کو بغیر وضو سے ہاتھ لگانا جرم ہے، ان کے ذکر میں وضو کے بغیر آنا کیسا ہے؟ وہ راضی ہوں گے؟ اور اگر ہماری زندگی کا طرز رہن سہن ان کے فرمان کے مطابق نہ ہو تو وہ راضی ہوں گے؟ وہ کیسے چاہتے ہیں کیسے رہو؟ خواتین مرد سارے اکٹھے، کزن ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، مما کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، چاچو کے بیٹے، جو بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سب جی کیا کہتے ہیں نا، یہ ملویر پھپھیر ایسے کہتے ہیں نا۔ اگر یہ سب رائج ہے ٹھیک ہے تو پھر یزید کے ساتھ مخالفت کیا ہے؟ اس نے بھی تو سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا نا۔ مولا نے فرمایا نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پہ، غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر مرد قمیص و شلوار پہن کے نماز پڑھ دے باوضو ہو کر اس کی نماز ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بی بی خاتون اس طرح اپنے قمیص و شلوار مکمل قمیص و شلوار پہن کے نماز پڑھے اور خوب سر پہ کوئی دوپٹہ وغیرہ کر لے تو اس کی نماز ٹھیک ہے یا باطل ہے؟ نماز کوئی بندہ نہ دیکھ رہا ہو، ہاں فرض مسئلہ یہ ہے کوئی بندہ کوئی اجنبی نہ دیکھ رہا ہو، کمرہ بند۔ اگر بی بی ایسے نماز پڑھے اس کا کوئی ایک بال نکلا ہوا ہو اور حجاب شرعی نہ ہو تو بی بی کی نماز، یہ مول صاحب نے حکم لگایا جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شریعت ہے نا کہ بی بی کی نماز باطل ہے، تو بی بی آپ کی نماز باطل ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں مولوی صاحب نے جب پردے کا حکم دیا ہے تو مولوی صاحب کا دل صاف نہیں ہے، اس کی آنکھیں صاف نہیں ہیں، تو یہاں تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نا۔ جب بی بی نماز پڑھ رہی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اللہ کی آنکھوں کے بارے میں، اللہ کے دل کے بارے میں پھر کیا رائے ہے؟ پاکستان میں خواتین ریلیاں نکالتی ہیں کس لیے؟ حقوق نسواں، خواتین کے حقوق، اور ہوتی وہ بے حجاب ہے، جن کو اپنے حق کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، وہ کون سے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بس مرد اگر قمیص و شلوار میں نماز پڑھ دے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، اگر خاتون حجاب شرعی کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو جو نماز کا پردہ ہے وہی باہر پردہ ہے، جو پردہ نماز کا ہے وہی پردہ باہر ہے۔ چونکہ قرآن مجید نے یوں نہیں فرمایا نماز پڑھ دو، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے آپ شب و روز نماز کی حالت میں رہیں، یعنی خاتون نماز کی حالت میں رہے، یعنی نماز والے پردے میں رہے، نماز والے، میری بات کا برا تو نہیں منا رہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد بارہ دیگر صلوات پر محمد۔ تو
ہمارے پردے بچانے کے لیے سید الشہداء نے زہرا جائیوں کے پردے قربان کیے. ہمارا دین بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. ہمارا دین بچانے کے لیے اپنے شیرخوار بچوں کو بھی قربان کیا ہے. اور آج ہم نے اس قربانی کو محفوظ کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو بچانا ہے. کیونکہ یزید فقط اس وقت نہیں تھا کہ حسین کا خون ضائع کر دے. یزید ہر دور میں ہے. وہ سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ عزاداری نہ ہو. کیونکہ آج گفتگو تھوڑی اس طرف جا رہی ہے تو میرے خیال میں اسی کو ہی آج مکمل کریں. الکلام یجر الکلام. یزید کیا چاہتا ہے؟ یزید کا نام ہٹا دیں، یہ کہہ دیں شیطان کیا چاہتا ہے. ابلیس کیا چاہتا ہے؟ عبادت ہو. سب سے پہلے آپ کو بہکائے گا کہ نماز کا ادھر سے ٹائم، ادھر سے اذان ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگا، ادھر سے کوئی نہ کوئی آپ کو کام یاد آ جائے گا. حقیقت ہے، وہ تجربہ کریں. نماز کا ٹائم ہوگا، ادھر سے آپ کو کوئی کام یاد آ جائے گا. کیوں؟ تو یہی کام پہلے کیوں نہیں یاد آ گیا؟ اور بندہ شدہ ہے کیا، انسان ہے بھولا بھالا، یہ چل پڑتا ہے. ہاں میرا فلاں کام متوجہ نہیں ہوتا کہ شیطان میرے ذہن میں ڈال رہا ہے تاکہ نماز سے دور ہو جائے. متوجہ نہیں ہوتا. ایسے ہے نا، دھوکہ کھاتے ہیں نا ہم شیطان سے، یہ دھوکہ ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے گا، وہ بچہ رونا شروع کر دے گا. جو بچوں والے ہیں تجربہ کریں، دیکھیں شیطان آپ کے بچے کو اذیت کرتا ہے نماز کے ٹائم تاکہ وہ روئے اور آپ نماز سے رہ جاؤ. اگر آپ نے لا حول ولا پڑھ دیا، اعوذ باللہ پڑھ دیا، مضبوط ہو گئے، وضو کر لیا، مصلی عبادت پہ آ گئے، تو پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وسوسے ڈالے گا. ادھر سے آپ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، ادھر سے آپ کے ذہن میں ایک مووی چلا دے گا، ایک ویڈیو آپ کے ذہن میں چلا دیتا ہے. وہ خیال، وہ بات، وہ ذہن، وہ ادھر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز بھول جاتی ہے. نہیں پتا ایک سجدہ دیا تھا یا 2 سجدے. ایسے ہے بات یا نہیں ہے؟ اگر انسان اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو بھولتا نہ بھولتا. کس نے بھلوایا؟ شیطان نے بھلوایا. کس لیے بھلوایا؟ تاکہ عبادت میں کامیاب نہ ہو سکے. اچھا نماز آپ نے پڑھ لی، جیسے کیسے نماز جو ہے آپ نے مکمل کر لی، تو پھر ابلیس کیا کرتا ہے؟ پھر آپ کو ابلیس اکسائے گا آپ کے دل کو. ہاں نماز پڑھی ہے نا آپ نے، بتاؤ نا لوگوں کو کہ میں نے اتنے بجے اٹھا تھا، اتنے بجے نماز پڑھی تھی. تاکہ وہ ریاکاری کر کے آپ کی عبادت کو دھلوا دے، ضائع کر دے. بعین ہی یہی صورت اور یہی کیفیت ہے عزاداری کے ساتھ. پہلے آپ کو عزاداری نہیں کرنے دے گا، قسم قسم کے فتوے لگائے گا. او کالے کپڑے پہنا جرم، کالا کپڑا پہنا فرعونی لباس ہے. او نہیں شرک ہے، بدعت ہے، سبیل چلانا بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نہیں رکیں گے، آپ آ جائیں گے عزاداری کی جانب. آپ کا دل کرے گا میں عزاداری کرواؤں، 10 دن محرم کے عشرہ مناؤں مولا حسین کا. تو پھر آپ کے ذہن میں ایک اور وسوسہ ڈالے گا، ایسا بندہ بلاؤ جو پورا علاقہ واہ واہ کرے. جا کے سن رہے ہیں نا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ حقیقت بول رہا ہوں یا کہیں ادھر ادھر جا رہا ہوں؟ صلوات بر محمد و ابلیس کہتا ہے انسان کو ایسا آدمی بلاؤ کہ پورا علاقہ ہش ہش کر اٹھے. واہ، سنے سال وہ جو ہے
عزاداری کروائی ہے، عشرہ کروایا ہے، اتنا بڑا آدمی بلایا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہوگی یا قربت اللہ ہو گیا؟ عرض کیا عبادت میں دو شرطیں ہیں، اللہ کا امر ہو، اس کے امر کو انجام دینے کی خاطر عمل کریں، اور دوسری شرط یہ ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اور جب اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا ہونا چاہیے، آپ پھر لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ربنا صل على أحمد خير المرسلين